الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کل 14 اگست اور ہمارے اس وطن عزیز کی عمر 74 سال ہو جائے گی. قیام پاکستان کی عمر کل 74 سال ہو جائے گی. اس کا اعلان رمضان کے مقدس مہینے میں اور 27ویں رات میں اس کا اعلان ہوا، اور یہ نعمت اہل پاکستان کو اللہ نے عطا فرمائی. ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو شخصی ہوتی ہے. شخصی نعمتوں میں پہلا نمبر نعمت ایمان کا ہے، نعمت اسلام کا ہے. اس کے بالمقابل سونے کے پہاڑ ہوں، زمینیں اور جاگیریں ہوں، حتیٰ کہ ملک اور وطن ہوں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ایمان کی نعمت شخصی نعمتوں میں سر فہرست ہے. اسی طرح کہتے ہیں صحت 1000 نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. اس کے ہوتے ہوئے آدمی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ شخصی نعمت ہے. اور ایک نعمت قومی سطح پہ ہے. قومی سطح پہ سرفرست نعمت آزاد مملکت، پرامن خطہ ہے. ایک آزاد ملک امن کے ساتھ مل جائے، قومی سطح پہ اللہ کی یہ غیر معمولی نعمت ہے. ایک آزاد خطہ مل گیا، غلامیت سے نجات مل گئی، پرامن خطہ نصیب ہو گیا. آزادی کے ساتھ اپنی جان و مال، عزت آبرو کے حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد پہ زندگی گزار سکتا. ایسا خطہ مل جانا اللہ کی بڑی نعمت. اللہ نے یہ وطن عزیز عطا فرمایا تھا. اس کے لیے اہل اسلام نے بڑیاں قربانیاں دی تھیں. ہم تو اس ملک میں تب پیدا ہوئے اور تب آئے جب سب کچھ بن چکا تھا. لیکن اگر اس کے قیام کی تاریخ دیکھیں، اس کی پیدائش کی ابتدا دیکھیں، تو ملتا ہے اس میں 10 لاکھ قربانیاں ہیں. 10 لاکھ لوگوں کا خون ہے. اور جو اس کی تاریخ ہے، اس کی ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ 75,000 مائیں بہن بیٹیاں، ان کی عزتوں کو تاتار کیا گیا ہے. 10 لاکھ آدمیوں کی قربانی. مسلم لیگ تھی جو اس ملک کی آزادی کے لیے قیادت کر رہی تھی.
اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، ناظم الدین بنگالی، شیر یار جنگ، اس قسم کے سرکردہ لوگ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ نعرہ کیا تھا کہ مسلمان اور کافر دو قومیں ہیں، اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ کیا صرف اکٹھا رہنا مسئلہ تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ورنہ اکٹھے تو آج ہم پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی رہ رہے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں مسلمان کافر اکٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ جو ایک نظریہ تھا کہ مسلمان اور کافر دو قومیں ہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے، صرف مقصد یہ نہ تھا کہ دونوں اکٹھے کاروبار نہیں کر سکتے، دونوں اکٹھوں میں بازار میں نہیں رہ سکتے، دونوں اپنی اپنی عبادت خانوں میں عبادت نہیں کر سکتے۔ آج وطن عزیز ہے، یہاں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، یہاں سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، مشرک بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی مسلمان کافر اکٹھے رہ رہے، لیکن نظریہ یہ تھا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان قومی سطح پہ اسے اسلامی نظام مل جائے، ایک اسلام کا عادلانہ نظام اس کو میسر ہو، سیکولر نظام نہیں۔ اگر سیکولر نظام کے تحت ہی زندگی گزارنی تھی تو وہ تو ہندوستان میں موجود تھا۔ ایک ایسے خطے کی آزادی چاہیے تھی جہاں مسلمان قومی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک اسلام کی بہار دے سکے، اسلام کا عادلانہ نظام دیکھ سکے، یہ پیش نظر تھا، اور مسلمانوں نے اس کی خاطر قربانیاں دی تھی۔ جشن مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، جھنڈے لگ جاتے ہیں، اور نئے نئے ترانے بن جاتے ہیں، آزادی کی تقریبات ہو جاتی ہیں، لیکن مسلمان اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ کو بھولتا چلا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی قربانی عزت اور ناموس کی بات آئی تو عرض کروں، 75,000 بیٹیوں کی عزت اور ناموس تار تار ہوئی۔ ایک جہاز جا رہا تھا یہاں کراچی سے، بحری جہاز مسلمانوں کا، یہاں سندھ میں راجہ دہر کی حکومت تھی، پہلی صدی کی بات ہے۔ اس میں 6 مسلمان بچیاں تھیں، اس کی فوج نے ان بچیوں کو گرفتار کر لیا۔ عراق اس زمانے میں عبد الملک بن مروان کا دور تھا، وہ حکمران تھا، اور عراق اور اس کے اطراف کے جتنے علاقے تھے، اس میں جو والی اور گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ ان بچیوں نے کسی طرح پیغام بھیج دیا حجاج بن یوسف کی طرف۔ وہ کوئی نیک اور پارسا آدمی نہیں تھا، بڑا ظالم تھا، لیکن جب اس کے پاس مسلمان بچیوں کا پیغام گیا کہ تم کیسے مرد ہو اور کیسے عرب اور مسلمان ہو، تمہارے دلوں میں تمہارے رگوں میں کیا اسلام اور عرب کا خون ختم ہو چکا ہے کہ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں کافروں کے ہاتھ میں، تو اس نے اپنے داماد اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلایا
اور اسے کہا فوج تیار کرو. نوجوان تھا 18 سال کا. وہ وہاں سے لشکر لے کے آیا سندھ اور راجہ دہر کو قتل کیا اور اس کی فوج کو شکست دی. تب جا کے اسے ٹھنڈک پہنچی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کسی کافر کے ہاتھ میں گنہگار تھے، نافرمان تھے، لیکن پھر بھی کسی حصے میں ایمان کی غیرت تھی، حمیت اسلامی تھی. آنکھیں حرام ہو جائیں، شرم و حیا اٹھ جائے، لقمہ حرام ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، ایمانی اسلامی غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے. کہاں 75,000 بچیاں اور کہاں وہ 6 بچیاں. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی قیام اور ولادت میں بڑی خون ہے، بڑی قربانی ہے، بڑے دکھ درد ہیں، بڑی تکالیف ہیں، بڑی ازمائشوں سے گزرے ہیں. اور یہ محض اس لیے نہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آج بھی رہ رہے ہیں. پیش نظر یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ مل جائے جہاں مسلمان اسلام کے عادلانہ نفاذ اور اس کی برکتیں آزادی کے ساتھ دیکھ سکے. اسلامی شاعر کا تحفظ ہو، اسلامی حدود کا نفاذ ہو اور منکرات اور اللہ کے نافرمانی کا انسداد اور اس کا سد باب ہو. مسلمان حکمران کی ذمہ داری قرآن نے یہی بتائی. الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم انہیں زمین پہ اقتدار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو یہ اس خطے میں کیا کرتے ہیں؟ پورے ملک میں اقامت صلاۃ کا نظام بنا دیتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جب اسلام کا زکوٰۃ کا نظام کسی ملک میں نافذ ہو جائے، اس زمین پر کوئی محتاج اور کوئی ضرورت مند نہیں رہتا. اس کی گھر کی دہلیز پہ اسلامی حکومت کا وہ بیت المال اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہاں نیکیوں کی حوصلہ افزائی، اسے فروغ ملتا ہے. گناہوں اور نافرمانی کے لیے وہاں اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ پیش نظر تھا. اس لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس لیے اس کے لیے قربانی ہوئی تھی. لیکن آج 74 سال ہونے کو ہیں، ہم نے اس مقصد میں خیانت کی ہے، قومی سطح پہ نفاق سے کام لیا ہے، اس نعمت کی ناقدری کی ہے کہ ایک حصہ ہم سے جدا ہو چکا ہے. اہل باطل کی اس گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے کہ آج جو قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور مسلمانوں کی قربانیوں سے جو وطن عزیز بنا تھا، آج وہ نہ رہا. آج تو وہ وطن ہے جو بھٹو کے زمانے کے اندر وجود میں آیا. تم ادھر ہم ادھر، جب یہ نعرہ لگا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ وطن، وہ ملک جس کے لیے مسلمانان نے ہند میں قربانیاں دی تھی، وہ تو نہ رہا اور آدھا جا چکا ہے. اتنی بڑی مسلم اکثریت کا وہ خطہ ہم سے جدا ہو چکا ہے. کشمیر کس حالت میں ہے؟
یہ تو باہر کے دشمنوں کی طرف سے، دوسری طرف اندر کا انتشار دیکھیے ذرا، ہر ایک دستے گریبان ہے، سیاسی جماعتیں، رنگ نسل کی بنیاد پر تقسیم، فرقوں کا بھوت اور یہ اژدہا، سب اس وقت اس ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا، باہر کے خطرات، اندر کا یہ اختلاف اور انتشار، اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے نا ہم تمہاری اس نعمت میں اور اضافہ کرتے اور ترقی دیتے اور اس نعمت سے تم استفادہ کرتے، لیکن جب تم نے اس نعمت کی ناشکری کی تو پھر اللہ کا وعدہ ہے نعمت سلب ہو جاتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے، نعمت زوال پذیر ہو جاتی ہے، یہ نعمت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اگر 74 سال پہلے ملک نہیں تھا، قوم تھی نا اور یکجان تھی نا، بہم دستے بازو تھی نا، ایمان اسلام پر اکٹھی تھی نا، جان دینے کے لیے تیار تھی نا اسلام کے لیے، اور آج 70 سال کے بعد جہاں ملک ٹوٹ چکا ہے، اس کی جغرافی حصے کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، وہاں یہ خود قوم بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی بڑی دکھ کی بات ہے، خیانت کی ہے کہ جس مقصد کے لیے وطن عزیز لیا گیا اسے پس پش ڈال دیا گیا، اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور صرف نظر انداز نہ کیا، آج 74ویں جشن آزادی منانے جا رہے ہیں، لیکن یہ احساس بھی مر چکا ہے کہ یہ آزادی ہم نے کس مقصد کے تحت لی تھی۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج یہ احساس بھی مٹ چکا ہے کہ یہ ملک کس مقصد کے تحت حاصل کیا تھا، یہ نعمت اللہ نے ہمیں کیوں دی تھی؟ ہم نے تو نعرے لگائے تھے کہ ایک آزاد ملک ملے گا، اسلامی شاعر کا تحفظ ہوگا، اسلام کے عادلانہ نظام نافذ ہوگا، اسلامی اتحاد کی بنیاد وطن عزیز بنے گا، پوری اسلامی خطوں کو یہ بنیاد اسلام کی بنیاد پر اکٹھا کرے گا۔ اس کی تاریخ ہے، اس کا قیام پر ایک لمبی تاریخ ہے، جو اس کے قائدین نے جن کے نعروں میں، جن کے زبانوں پر، ان جلسوں کے اندر یہ چیز موجود تھی، تبھی تو قوم نے جانیں دی ہیں اور اس کی خاطر بڑیا قربانیاں دی ہیں۔ اس نعمت کو، اس نعمت کا تحفظ، اس کی حفاظت اہل پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ ہم اس کا تحفظ کرتے، ہم اس میں استحکام لے کے آتے، اس کے اندر ہماری صلاحیتیں لگتی، اور بنیادی چیز جس سے اس ملک کا تحفظ بھی تھا، استحکام بھی تھا، اور یہ قوم یکجان بھی ہو سکتی تھی، وہ ایک چیز تھی، وہ ایک چیز تھی، اور وہ کوئی تجربے کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی تجربے کی چیز نہیں ہے، وہ تو ہماری نبی سے نقل آئی ہوئی چیز ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ تم ٹکڑوں میں تقسیم تھے، طرح طرح کی تمہاری بولیاں تھی، طرح طرح کی زندگی کے انداز تھے، لیکن اسلام آیا،
ایمان آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا، اور اس نے تمہیں ایک لڑی میں ایسا پرو دیا کہ تم سب ایک جان ہو کے زندگی گزارنے لگے۔ یہ پنجابی ہے، یہ برمی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، اور پھر نہ جانے کتنی برادریوں کے بت ہیں۔ یہ سب پاس ہو سکتے ہیں جب اسلام کی بالادستی ملک کے اندر بھی ہو اور اسلام کی بالادستی دل و دماغ کے اندر بھی ہو، کہ میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اسلام ہے۔ محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں، نیا سال کا آغاز ہے، اور آپ حضرات کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہمارا نیا سال کا عنوان کیا ہے، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیا ہے؟ ہجرت، ہجرت، ہجرت۔ یہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہے کہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، سبق دیا ہے، سبق دیا ہے۔ ملک بڑی نعمت ہے، آزاد خطہ بڑی نعمت ہے، آزاد ملک بڑی نعمت ہے، لیکن اسلام کی خاطر ہے، دین کی خاطر ہے، اور اگر اس کے بدلے میں اسلام کی قیمت دینی پڑے تو وطن چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وطن چھوڑا جا سکتا ہے، اسلام دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وطن عزیز بڑی نعمت ہے، اللہ نے آزادی کا خطہ دیا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ اسلام کے لیے ہے، دین کے لیے ہے۔ ہم اس کی آزادی کی خاطر دین نہیں قربان کر سکتے، اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم یہ آزادی کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مکہ کا وطن بہت دل عزیز ہے، بہت دل عزیز ہے، لیکن یہ قربانی مانگتا ہے اسلام کی، یہ قربانی مانگتا ہے دین کی۔ وطن چھوڑ دیں گے، اسلام اور دین نہیں چھوڑیں گے، وطن چھوڑ دیں گے، دین اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اللہ نے وطن عزیز کی شکل میں نعمت دی، لیکن بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کی خاطر لیا گیا ہے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے خاطر لیا گیا ہے، اسلامی اخوت، اسلامی برادری کی خاطر لیا گیا ہے۔ دشمن بھی جانتا ہے، باطل بھی جانتا ہے، اسلام دشمن قوتیں بھی جانتی ہے، اس ملک کو توڑا جا سکتا ہے، اسے کالونیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے عربوں کو تقسیم کیا ہے۔ وہاں بھی ایک ہی بت تھا، وہاں بھی ایک ہی چیز تھی جو انہیں تقسیم کرنے والی تھی، وطنیت کا بت، زبان کا بت، علاقیت کا بت، قبائلیوں کا بت۔ اس نے کالونیوں میں انہیں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کے دل و دماغ سے جب اسلام کی بالادستی نکلی، وہ کالونیوں میں تقسیم ہو گئے۔ آج بھی باطل سمجھتا ہے وطن عزیز کو اگر ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، علاقیت میں تقسیم کرنا ہے، زبانوں میں تقسیم کرنا ہے، فرقوں میں تقسیم کرنا ہے، گروہوں میں تقسیم کرنا ہے، سیاسی تعصبات میں تقسیم کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، انہیں دین سے بیزار کر، ان کی اسلام ایمان کی جڑیں کھوکھلے کر دو۔ اور 70 سال سے یہ محنت اس ملک میں ہو رہی ہے، اس کے تعلیمی ادارے بے دینی کی فضا پیش کر رہے ہیں، اس کے قومی اداروں کے اندر بے دینی فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے تمام ذرائع ابلاغ کو بے حیائی فحاشی کے لیے وقف کر رکھا ہے، اس لیے کہ جب تک انہیں بے دین نہیں بنائیں گے اس وقت تک اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے اس ملک کا تحفظ اور اس کا احتکام ہماری دینی ایمانی اسلامی ذمہ داری ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دینی زندگی کو قومی سطح پر بھی اور اپنی انفرادی سطح پر بھی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس کو فروغ دینے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھے اور اسے ہمیشہ استحکام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔